میں ڈیوڈ سالک پیس جنی ٹی وی کے ساتھ. ایسا تو ہوتا ہے پھر ایسے کاموں میں. جی جو آپ کو میں ویڈیو اس وقت دکھانے جا رہا ہوں اور سنانے جا رہا ہوں, اس کو غور سے سنیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, یہ پاکستان اسمبلی سے ہیں, اور جہاں پہ جس کو کہتے ہیں ٹکا کے منورٹی ممبر آف پارلیمنٹ کی ٹکا کے اگر بےزتی کی جا سکتی ہے تو یہ دیکھیں کیسی زبردست بےزتی ہوئی ہے. اچھا, اب میں اس کو کنڈیم کیوں نہیں کر رہا, اس پہ آگے چلتے ہیں, کیونکہ بےزتی تو ہونی تھی, آج نہیں تو کل. تو اگر ابھی بھی نہ سمجھیں اور ابھی بھی استعفے نہ دیں سارے منورٹی ایم این اے ایم پی اے, اور بلکہ میرا تو خیال ہے کہ جو 60 نشستیں لیڈیز کی ہیں پاکستان اسمبلی میں غیر قانونی, اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن پہلے یہ سن لیں آپ. ارے تم مفت میں آئے ہو, تم استعفا دو. تم مفت میں آئے ہو خیراتی سیٹ پہ, تم استعفا دو. ہم کیوں استعفا دیں؟ ہم تو الیکشن لڑ کے آئے, ہم تو ووٹ لے کر آئے. مفت میں آئے ہو, ایسے ہی بیٹھ کے استعفے دو, ایسے ہی بیٹھ کے استعفے دے. جمعہ 8 دن نہیں ہوئے تم کو اسمبلی میں آئے ہوئے, استعفے دو استعفے دو. تماشا بنایا ہوا ہے یار, مفت میں خیرات کی سیٹ پہ آئے اور استعفے ہم دیں. پاگل ہو گئے. جی تو میرا خیال ہے کہ آپ نے ضرور سن لیا ہوگا. تم مفت میں آئے ہو خیراتی سیٹوں پہ, تم استعفا دو. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ منورٹی ممبر پارلیمنٹ کو. اور کون کہہ رہا ہے؟ میجورٹی ممبر. اب جو میجورٹی ہے وہ تو آف کورس لوگوں کے ووٹوں سے آئی ہے, اور جو منورٹی کے جو ایم این اے یا ایم پی اے آتے ہیں, بلکہ اس میں 60 خواتین کی نشستیں بھی ہیں, وہ ایک جھونگے کی سیٹیں ہوتی ہیں. جھونگا میں لوگ شاید آپ سمجھتے ہوں گے, جب آپ سودا لینے جاتے تو اس میں آپ کو ایک بچوں کی ٹافی مل جاتی ہے, تو اس کو کہتے ہیں جھونگا پنجابی میں. تو وہ ان سیٹیں ہیں, تو اس کو ایکچولی بیسیکلی جو ورڈ یوز ہے وہ خیراتی سیٹیں. اس پہ میرے والد صاحب جے سالک صاحب تقریباً میرا خیال ہے کہ ان کو اس پہ کیس لڑتے ہوئے 20 سال گزر گئے. کیس لڑتے ہوئے 20 سال گزر گئے. اب الیکشن کا سسٹم جو ہے, اس کو میرا خیال ہے تھوڑا سا اگر ہم سمجھ لیں کہ پاکستان کے الیکشن کا جو سسٹم ہے وہ کیا طریقہ ہے منورٹیز کا, اور کیا ہوتا تھا اور اب کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے, تو اس پہ بات کرتے. تو ایسا ہونا تھا, یہ تو میرا خیال ہے کافی کم بےزتی ہوئی ہے, اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے ان کی بےزتی, کیونکہ یہ وہ واقعی خیراتی سیٹوں پہ آئے ہیں. تو سالک صاحب جو میرے والد صاحب ہیں, ان کو ہر الیکشنز میں کہا جاتا ہے سالک صاحب چلے آپ تو بائیکاٹ کیا ہوا اپنے سلیکشن سسٹم کا, اپنے بیٹے کا نام دے دیں. تو ہر سال سالک صاحب ان کو ہر بار وہی کہتے ہیں کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی خیراتی سیٹوں پہ. وہ بھی یہی کہتے ہیں, میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی سیٹوں پہ جو بغیر پبلک ووٹ سے لے کے آئے, کیونکہ یہ آئینی طور پہ آرٹیکل 226 کی جو ہے یہ خلاف ورزی ہے. اس پہ تقریباً 5 سال کوشش کی سالک صاحب نے. یہ ایکچولی مشرف صاحب نے یہ ایک آرڈیننس لے کے آئے تھے, اور جس کے تحت منورٹی کی سیٹ ریزرو سیٹوں پہ الیکشن ہوتا تھا. اب یہ سمجھ لیں کہ ریزرو سیٹوں پہ الیکشنز جو ہیں اصولاً تو جو یو ایس اے میں ہوتا ہے, میں تو یو ایس اے کی بات کروں گا تو سب کھڑے ہوتے ہیں, اس میں کوئی ریزرو سیٹیں نہیں ہوتی منورٹیز کے لیے. لیکن کیونکہ پاکستان ابھی وہ ڈیولپ کنٹری نہیں ہوئی, لوگوں کا بھی ذہن جو ہے وہ ابھی تک ایک فرقے واریت, ایک مذہبی تعصب, اور یہ اس میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں ہم لوگ. امریکہ میں ایسا نہیں ہے, تو اس وجہ سے ابھی تک وہ ہم سالک صاحب اکثر بات کرتے ہیں کہ ابھی تک ہم سوشلزم پاکستان میں لے کے نہیں آ سکے, ایک نیشنلزم پاکستان میں لے کے نہیں آ سکے. اس کی وجہ سے جو الیکشنز بھی آپ کروا لیں وہ تو ووٹ ہی نہیں ملیں گے آپ کو. اگر منورٹی میں آپ کو میجورٹی کے ووٹ نہیں ملیں گے, کیونکہ ابھی تک ہم نے ایک نیشنلزم پیدا نہیں کیا پاکستان میں. اچھا, کیا ہوتا تھا منورٹی کے ایک ریزرو سیٹیں ہیں, اس 10 سیٹیں ہوتی تھی, اس میں الیکشن ہوتے تھے, اس میں لوگ الیکشن کے ذریعے آتے تھے, اور پھر اس کے بعد مشرف صاحب آئے. اب ہوتا کیا آ رہا ہے, کیوں ہم اکثر جو شکایت ہی کرتے رہتے ہیں, اور اکثر لوگ کہتے ہیں ڈیوڈ یا سالک صاحب یا منورٹی کے لوگ, آپ لوگ ہمیشہ, آپ لوگوں کو پریشانی کیا رہتی ہے, آپ لوگ کیوں ہمیشہ شکایت کے موڈ میں رہتے ہیں, ہر وقت آپ کو کیوں غصہ چڑھا رہتا ہے کہ پاکستان میں منورٹیز کے ساتھ سلوک صحیح نہیں ہو رہا. اوکے چلیں ہم تھوڑا سا اگر ہم ہسٹری پہ چلے جاتے ہیں, تھوڑی سی آپ کو ہسٹری, پاکستان کی ہسٹری بتاتے ہیں. پاکستان جو بنا تھا
ایک تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جو بنا تھا وہ منورٹی کے ووٹوں سے بھی بنا تھا. جس ٹائم قرارداد پاکستان 1940 میں اس کو قرارداد اسمبلی میں آئی گئی تو اس میں ووٹ کم تھے, اور جو کہ 4 کرسچن ووٹس اس میں ڈلے اور ایک ڈیسیجن ووٹ جو تھا وہ اسپیکر صاحب کا تھا, وہ کرسچن تھے. اس کی وجہ سے قرارداد پاکستان جو ہے قرارداد لاہور منظوری اور وہ بعد میں قرارداد پاکستان بنی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منورٹی کے ووٹوں سے جو بنا ہوا پاکستان تھا وہ قائد اعظم کیونکہ حمایت کرتے تھے منورٹی, کیونکہ منورٹی کو جو مشکلات ہوتی تھی ہندوستان میں وہ ایک کیونکہ وہاں پہ ایک تعصب وہاں پہ ایک کلاس سسٹم ہوا کرتا تھا, تو وہاں سے ان کو تعصب ہوتا تھا. جو کرسچنز تھے, ہندو تھے, جو لوور کلاس تھے ان کو تعصب تھا, تو انہوں نے ساتھ دیا قائد اعظم صاحب کا, تو تاکہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ پاکستان چلیں گے. تو اس میں ہندو تھے, کرسچن تھے, سکھ تھے, تو وہ سارے انہوں نے کہا ہم پاکستان کے, اور جو پاکستان میں آلریڈی جو رہ رہے تھے وہ بھی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہیں پہ رہیں گے, ہم یہاں سے انڈیا نہیں جائیں گے. تو یہ منورٹی کا پاکستان کیونکہ بننے جا رہا ہے. اب اس میں قائد اعظم نے جو کہا تھا کہ ریاست کے کاروبار میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, ہم سب پاکستان برابر کے پاکستانی شہری ہوں گے. اب یہ برابر کے جو شہریت ہے, اکثر جب باہر سے کوئی وفد آتا ہے, کوئی بڑے لوگ آتے ہیں بڑے گورنمنٹ لیول پہ, جب پہلی ان کی تقریر ہوتی ہے سب سے پہلے وہ کیونکہ وہاں پہ سینیٹرز, کانگریس مین, بڑے بڑے لوگ گورنرز بیٹھے ہوتے ہیں امریکن, تو سب سے پہلے جو ان کی ایک انگلش میں تقریر شروع ہوتی ہے وہ یہیں سے ہوتی ہے, جی ہم منورٹیز کو وہاں پہ برابر کے حقوق دے رہے ہیں. اب ہنسی آتی مجھے, اکثر بیٹھا ہوتا ہوں میں اکثر پروگرام میں, تو مجھے وہاں پہ ہنسی آ جاتی ہے, کون سے برابر کے حقوق. اب جی آ جاتے ہیں ہم سب سے بیک چلے جاتے ہیں. جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کا جو نام تھا وہ ریاست پاکستان تھا, جمہوریہ پاکستان تھا. اب اس کے بعد پھر 10 سال کے بعد ان کو خیال ہے کہ نہیں یہ تو اسلام کے نام سے بنا تھا, تو اس کا نام اب بدل دیتے ہیں. اب اس کا نام ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان, پہلے جمہوریہ پاکستان تھا, اب 10 سال کے بعد 1956 میں نام پاکستان کا اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دیا گیا. اور ساتھ یہ طے کیا کیونکہ اب یہ اسلامی کنٹری ہوگی تو یہاں پہ جو صدر مملکت ہوگا وہ نان مسلم نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ہو گیا آپ کی پہلی قانونی گورنمنٹ ڈسکرمنیشن. ہم تو بہت شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں عام لوگ بھی ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں, وہاں پہ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے. یہ ہو گئی ڈسکرمنیشن آپ کے آئین کے اندر, یہ ہوگی پہلی. اس کے بعد کیا ہوا جی, اس کے بعد پھر آپ کے ادارے جو تھے, آپ کے جو بھٹو صاحب نے آپ کے ادارے جو تھے کرسچن, آپ کے بہت بڑے بڑے آپ کے کالج, اسکول, آپ کے نرسنگ فیسلٹیز, آپ کے ہاسپٹل, وہ نیشنلائزیشن کے نام پہ ان کو نیشنلائز کر لیا گیا کہ جی اب یہ کیونکہ گورنمنٹ اس کو لے رہی ہے ادارے کو, حالانکہ سسٹم نیشنلائز ہوا تھا, ادارے انہوں نے پوری پراپرٹی ان کی لے لی. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد جی آپ کی منسٹری بھی ختم کر دی, جو ایک منورٹی منسٹری تھی وہ بھی ختم کر دی, اس کا ایک فنڈ ہوتا تھا الگ, وہ بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد آگے کیا ہوا, اس کے بعد آگے یہ ہوا کہ آپ کے اس کے بعد پھر 18ویں ترمیم میں آپ کو انہوں نے کہا کیونکہ اب 18ویں ترمیم میں جو سارا جو پاور ہے وہ کیونکہ اب پرائم منسٹر کو دے دی گئی, تو اب پہلے پریزیڈنٹ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب پرائم منسٹر بھی نان مسلم نہیں ہو سکتا. یہ 18ویں ترمیم میں اب یہ چیزیں جو آہستہ آہستہ بدلی ہیں, یہ پہلے دن سے پاکستان بننے کے ساتھ یہ طے نہیں ہوئی تھی چیزیں, یہ بدلتی گئی وقتاً فوقتاً. جو گورنمنٹ آ گئی ان کے اپنے جو ان کو اچھا لگا وہ کرتے منورٹیز کی آہستہ آہستہ حقوق کم ہوتے گئے. اب آتے ہیں ہم الیکشنز اور سلیکشنز کے اوپر. اب یہ مشرف صاحب جب ان کی باری آئی تو انہوں نے وہ سرے سے وہ جو الیکشن تھے منورٹی کی جو ریزرو سیٹوں پہ الیکشن ہوتے تھے وہ بھی, حالانکہ جو شروع میں ریزرو سیٹوں پہ الیکشن جو دیے گئے تھے وہ تھا کہ یہ کچھ 10 سے 15 سال کے لیے ہوں گے, اس کے بعد یہاں پہ ایک نیشنلزم کو پروموٹ کیا جائے گا, تو اس کے بعد پھر ہم سب برابر ہوں گے اور اس پہ ہمیں ریزرو سیٹوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ پھر ہو نہیں سکا, اور ابھی تک وہ ریزرو سیٹیں ہی چلتی آ رہی تھی جب تک کہ پرویز مشرف صاحب نے اس کو بھی کہا کہ جی وہ بھی ضرورت نہیں ہے. تو حالانکہ جو میرے والد صاحب الیکشن لڑتے تھے وہ پورے پاکستان سے لڑتے تھے, اور وہ تقریباً 4 بار جو ہے وہ MNA بنے ہیں, لوگوں کے ووٹوں سے MNA بنے ہیں. پورے پاکستان, حلقہ پورا پاکستان ہوتا تھا کیونکہ منورٹی کرسچنز جو ہے وہ ہر جگہ پورے پاکستان پھیلی ہیں, تو ان کا حلقہ 33,000 پولنگ اسٹیشن ہوتے تھے. اور وہ تقریباً میرا خیال ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اور جب تک میں پاکستان میں تھا 25 سال تک, تو میں نے ان کو بہت کم ہی دیکھا, کیونکہ وہ پورے پاکستان میں
میری والدہ اور میرے والد جو ہیں وہ پورے پاکستان میں اپنے الیکشنز کے سلسلے میں ہر 3 سال 4 سال وہ ان کا ایک یہی سسٹم چلتا تھا. تو میں اپنا وہ میں سسٹم چلا رہا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس کے بعد پھر جب پرائم منسٹر بینظیر بھٹو کی دوبارہ جب ان کی آئی حکومت, تو انہوں نے اس آرڈیننس کو منظور کر کے قانونی شکل دے کے اس کو اب تک وہی چلتا ہوا رہا ہے. تو اب جو الیکشنز ہیں وہ تو منورٹیز کے الیکشن تو ڈیزالو بھی کر دیے, تو اب وہ سلیکشن میں ہیں. تو اب آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے سلیکشن میں؟ آپ کو کسی میجورٹی پارٹی پہ پہلے تو ترلے مرتے ڈالنی پڑتی ہے. اگر آپ کے پیسے ہیں تو آپ ان کو اچھی ڈونیشن دے دیں, یا پھر آپ اپنی اپلیکیشن میں ان کو نام دے دیں, سر جی آپ جب جائیں گے آپ کے پاس سیٹیں جب زیادہ آ جائیں گی تو جو جھنگے میں جو سیٹیں ملیں گی اس میں سر مجھے بھی یاد رکھنا. اب سالک صاحب تو بالکل ہی کسی کے جو نیچے لگ نہیں سکتے, وہ تو نہیں کہہ سکتے, یہ تو ان کے اصولوں کے خلاف ہے. تو وہ جو منسٹر بھی جب بنے تھے, بے نظیر نے ان کو جب منسٹر بنایا تھا, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جب منسٹر بنایا تھا, وہ بھی آزاد الیکشن لڑکے آئے تھے, اور پھر انہوں نے کہا سالک صاحب ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور آپ ہمیں کولیشن ہمارے ساتھ کر کے ہمارے جو ہے نا وہ ہمیں سپورٹ کریں, تاکہ تو اس زمانے میں پھر سالک صاحب نے جو کام کیے تھے منسٹری کے دور میں, یہ جو آپ کے اسلام آباد کی 11 کچی آبادیاں آج تک کسی نے نہیں کروائیں, وہ سالک صاحب نے ان کو مالکانہ حقوق دلوا دیے اسلام آباد میں 11 کچی آبادیاں. اس کے بعد وومن تھانہ, یہ بھی بے نظیر کو سمری بھجوائی گئی کہ جو خواتین ہیں وہ اس کو مردوں کے تھانے میں لے کے جایا جا سکتا ہے, جایا جاتا ہے, تو ہمیں ایک خواتین تھانہ جو ہے اس کو ایک بنانا چاہیے, تو وہ بھی منظور ہوا. پھر اس کے بعد ضیاء اللہ کے زمانے میں بات کریں تو وہ بھی وہاں پہ بھی لڑتے رہے, تو ماشاء اللہ کے دور میں بھی لڑتے رہے, آپ کے حمد و ثنا ریڈیو میں حمد و ثنا کے لیے لڑتے رہے. سنڈے کو جو ہے وہ ایگزام ہوا کرتے, چھٹی نہیں ہوا کرتی تھی, اس پہ انہوں نے تقریباً 39 ڈیز بھوک ہڑتال کی, تو سنڈے کی چھٹی منظور کروائی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لڑ کے ہم نے لی ہیں. تو اس لیے جو ہے نا وہ غصہ آتا ہے کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوا. میرا کویسچن جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں, میں نہ پرائم منسٹر بن سکتا ہوں نہ میں پریزیڈنٹ بن سکتا ہوں. اس کے بعد میں آ گیا امیگریٹ یہاں, کیونکہ میرے دادا اور میرے تایا چاچا وغیرہ سب وہ ایک عرصے سے یہاں پہ امریکہ تھے. انہوں نے والد صاحب کو بھی کہا تھا 40 سال پہلے, تو والد صاحب نے کہا تھی میری جو ہے قوم یہاں پہ, اور میں نے اپنی قوم کی خدمت کرنی جب تک میرے میں ہمت ہے. تو اب وہ 73 ایئرز اولڈ ہیں, پھر بھی ابھی بھی وہ قوم کی آواز بنتے ہیں. تو انہوں نے کوئی ایسا نہیں کہا کہ میں یہاں پہ آنا ہے. اب وہ آتے ہیں, مجھ سے ضرور ملنے آتے. تو جو پچھلی بار آئے تھے وہ میرے پاس رک گئے تھے 2 سال, اور جو میں نے سیکھا ہے, جو باتیں میں کر رہا ہوں, یہ میں نے ان سے بہت سیکھا ہے, کیونکہ مجھے پوری زندگی ان کے ساتھ اتنا وقت گزارنے کا وقت نہیں ملا, اتنا وقت ان کے ساتھ گزار سکوں. تو جتنا انہوں نے میرے ساتھ وقت گزارا ہے تو میں نے ان سے کافی سیکھا ہے. یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں اتنے کانفیڈنس سے, یہ میں نے ان سے سیکھی ہیں. تو یہی میں آگے اگلے جنریشن کو یہ بات ہے, کیونکہ یہ ہماری جو یہ لڑائی ہے یہ چلتی رہے گی, ہماری جو حقوق کی جنگ ہے یہ چلتی رہے گی. امریکہ میں مارٹن لوتھر ایک مشن تھا, ایک عرصہ تھا, انہوں نے جو منورٹی رائٹس یہاں پہ دلوائے تھے ان کو ایک ٹائم لگا تھا, اور تقریباً امریکہ کو 200 سال کے بعد کہیں جا کے ایک منورٹی کا آپ کا یہاں پریزیڈنٹ بنا. انہوں نے منورٹی رائٹس کے لیے آواز اٹھائی اور قانون چینج کروائے. کہتے ہیں نا کہ جی پاکستان میں تو جو آئین تو ہر گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے مطابق آئین میں امینڈمنٹ کرتی ہے, اور آئین کو اپنے مطابق وہ ڈھالتے ہیں, اور کبھی کسی کا وقت آتا ہے وہ آئین کو دستر بددار کر دیتے ہیں, آئین کو توڑ کے بس وہ ایک جس کو مارشل لا کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جمہوری حکومت آتی ہے, پھر وہ اس میں امینڈمنٹ کرتی ہیں, پھر وہ بس پاکستان جو ہے نا وہ آدھا چلتا ہوا آ رہا ہے. تو چلیں بڑی اچھی بات ہے, خدا کا شکر ہے کہ پاکستان صحیح سلامت رہے, تاکہ ہم اپنے حقوق کی ہم بھی ساتھ ساتھ لڑتے رہیں گے. کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں جی سالک صاحب نے 40 سال میں کیا قومیں بنتے اپنے حقوق لیتے ایک جنریشن موزز نہیں پہنچ سکا تھا خدا کی چنی ہوئی جگہ پہ, دوسری جنریشن پہنچی تھی. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان شروع کرتا ہے اور وہ اپنی حقوق کی جنگ لڑتا ہے, وہ کمپلیٹ نہیں کر سکتا, اس کی دوسری جنریشن, دوسری تیسری چوتھی جنریشن, اس کو میرا خیال ہے کہ 200 سال بھی لگ سکتے ہیں. لیکن ہم یہ بات
کرتے رہے کہ پاکستان جب بنا تھا اس میں منورٹی کے ایکول جو ووٹ تھے وہ منورٹی کی وجہ سے پاکستان بنا تھا، اور اس کے بعد جب قائد اعظم کو جو پاکستان تھا وہ جمہوریہ پاکستان تھا. اس کے بعد پھر 10 سال کے بعد میں اگر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو اب اسلامی جمہوریہ پاکستان کر دیں تو پھر اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہر چیزیں بدلتی گئی اور آہستہ 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 منورٹیز کے جو حقوق تھے وہ ڈکریز ہوتے گئے، آہستہ آہستہ ہوا ہے. اور آج کا جو پاکستان ہے اس میں پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، اس میں منسٹری آپ کی منورٹی منسٹری بھی ختم ہو چکی ہے، منورٹی فنڈز ختم ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ ہی آپ کے الیکشنز ختم ہو گئے. اب آپ کے جو ہے وہ سلیکشن سسٹم میں کسی بھی پارٹی کے ساتھ آپ کو جانا پڑتا ہے. حالانکہ چھوٹے چھوٹے عہدیداران بھی بڑی بڑی پارٹیوں کے چھوٹے چھوٹے عہدیداران بھی الیکشنز کے ذریعے آتے ہیں. تو آپ نے کتنی بڑی زیادتی کی کہ منورٹی کے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی 60 خواتین کی نشستیں ہیں وہ بھی بس آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو وہ لے آتے ہیں، چلے جی آپ کو ہم ایک دیتے ہیں، آپ کو جی آپ کی بیگم کو بھی دیں، آپ کو بیگم کو بھی ہم. تو یہ صرف ایک رشوت کے سٹائل ہے، یہ آپ ایک سیٹ دیتے ہیں رشوت کے سٹائل میں. تو یہ ہے آئین کی خلاف ورزی. آرٹیکل 226 کہتا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ پیپر کے بغیر کوئی بھی ممبر آف پارلیمنٹ نہیں بن سکتا. تو یہ تو سلیکشنز کر کے ان کو آ رہے ہیں. لیکن اب جو ہوا ہے ان کے ساتھ اسمبلی میں بہت اچھا ہوا ہے. تو ایسے ہی ہونا ہے. اب میرا خیال ہے کہ یہ منورٹی جو سلیکٹڈ ہیں آپ کے جو ممبر، میرا خیال ہے کہ اگر ان کے اندر تھوڑی سی بھی شرم ہے تو ان کو سب کو استعفے دینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جی ہم الیکشن کے ذریعے، میرا نہیں خیال یہ الیکشن میں جا بھی سکیں گے، کیونکہ سالک صاحب اکثر کہتے ہیں یہ تو کبھی کونسلر نہیں بن سکتے. تو یہ ان کو ایم پی اے بنا دیا سلیکٹڈ لوگوں کو. تو میرا خیال الیکشنز کے ذریعے آئے. اور سالک صاحب بھی اس وقت 27 سال سے اپنا کیس کورٹ میں لڑ رہے ہیں. 27 سال ہو گئے ہیں اور 2015 میں 13 سال کے بعد ان کے سپریم کورٹ نے ان کا واحد ایک فیصلہ جو تھا کیس، ایک میرا خیال اس میں آرمی کورٹس کا تھا اور سالک صاحب کا تھا، اور سالک صاحب کا انہوں نے اپروو کیا ہے کہ جو یہ الیکشن سسٹم کیا گیا مشرف صاحب نے یہ زیادتی ہے اقلیتوں کے ساتھ. یہ تو ان کو سراسر یہ تو ان کو واقعی دوسرے درجے کا، یہ ان کا سپریم کورٹ کا یہ الفاظ ہے کہ واقعی دوسرے درجے کے شہری آپ بنا رہے ہیں ان کو تو آپ الیکشنز کے بھی اجازت نہیں دے رہے. باقی تو چلیں چھوڑیں. تو اس کے بعد 2015 میں اگست 5 2015 میں سالک صاحب کے حق میں فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، اور انہوں نے کہا کہ جی اسمبلی میں اس کو جو ہے نا اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے اور اس کو صحیح کیا جائے. 2015 آج ہے 2021، یعنی کہ تقریباً 6 سال یہ بھی گزر گئے. تو 13 سال کیس لڑے، 6 سال یہ گزر گئے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اور اس کے بعد 4 سال اس سے پہلے کورٹ کو کیس لینے کو تیار نہیں تھا. تو یہ سارے کچھ ملا کے تقریباً 27 سال ہو گئے ہیں کہ منورٹیز کو ایک دیوار سے لگا دیا گیا ہے سلیکشن سسٹم میں بھی. تو شروع سے تو لگا رہے ہیں. تو اب اس میں آپ بتائیں کہ ایک منورٹی کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے پاکستان میں اور وہ اس کو تو اجازت نہیں ہے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بننے کی، نہ کہ اب الیکشن لڑنے کی بھی اجازت اگر اس کو نہیں ہے، تو پھر آپ یہ سوچیں کہ پھر اس کے باوجود کہنا کہ جی آپ کو ایکول رائٹس ہیں، تو یہ زیادتی ہے. اس کے برعکس اب میرا بیٹا یہاں پہ جو امریکہ میں پیدا ہوا ہے اس کو تو رائٹ ہے یہاں پہ پریزیڈنٹ بھی بن سکتا ہے، پریزیڈنٹ کے لیے پیپر جمع بھی کرا سکتا ہے، بنے نہ بنے، لیکن اس کو ایک منع نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر یہاں پہ کوئی مسلم ہے جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، جو ان کے بچے پیدا ہوئے ان کو بھی وہی حقوق حاصل ہے جو میرے کرسچن بچے کو حقوق حاصل ہے، اور وہی ہم میرے اور ان کے بچوں کو وہی حقوق حاصل ہے جو یہاں پہ 200 سال سے امریکن بچے کو جو فیملی رہ رہی ہے ان کو جو حقوق حاصل ہے پریزیڈنٹ بننے، کیونکہ ایک ہائیسٹ پوسٹ ہوتی ہے وہ پریزیڈنٹ کی ہوتی ہے. ہم سب کو وہ برابر کے حقوق حاصل ہے امریکہ میں، اور اسی طریقے سے سب یورپ کنٹریوں میں، کرسچن کنٹریوں میں یہ حقوق حاصل ہوتے ہیں. کوئی بھی جب یہاں پیدا ہوتا ہے اس کو آٹومیٹک. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ
ہم 4 جنریشن بھی پیدا ہو گئے ہیں پاکستان میں، لیکن ہمیں وہ حقوق حاصل نہیں ہے جو ایک مسلم کو وہاں پہ حقوق حاصل ہے. تو اس کو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ برابر کی شہریت ہے؟ تو اس پہ نظر ثانی کرنی ہے. اور ہم تو اپنی فائٹ کر رہے ہیں، سالک صاحب کرتے آئے ہیں، 45 سال سے لڑ رہے ہیں. اور اب جو انہوں نے ٹرانسفر کیے ہیں چیزیں میرے دماغ میں، تو اور جو ایجوکیشن دی ہے انہوں نے مجھے، یہی ایجوکیشن میں اب ینگ جنریشن کو دوں گا کہ پاکستان ہم سب نے مل کے بنایا ہے، پاکستان ہم سب کا ہے، اور پاکستان کے لیے ہم جدوجہد جاری رکھیں گے اور اپنے حقوق جو ہے اس کی آواز بلند کرتے رہیں گے. ہم آواز بلند کر سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں جی پاکستان جب بنا گیا تھا اس میں ہمارے کرسچن ڈیسیجن ووٹ تھے. جب قائد اعظم نے پاکستان جو بنایا تھا اس میں کہا تھا یہاں پہ مذہب کا ریاست پاکستان میں تعلق نہیں ہوگا، ہم سب برابر کے شہری ہوں گے، ہم یہاں پہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، ہم یہاں پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو لیکن آہستہ آہستہ وہ ڈی ریل ہوتا جو اب جو پاکستان ہے وہ ہم سب کا پاکستان ہم نہیں کہہ سکتے، وہ صرف میجورٹی کا پاکستان ہے. لیکن ہم نے اس کو اپنا پاکستان بنانا ہے، اس پہ ہم جدوجہد جاری رکھیں گے. اور اس پہ سالک صاحب اسلام آباد میں ہیں، وہ اپنی جدوجہد جاری، ہم نے پیار محبت سے مل جل کے، کیونکہ ہم نے جب رہنا ہے ایز ایک پھولوں کا گلدستے، الگ الگ پھولوں کی طرح جب رہنا ہے، تو ہمیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے گلدستے کی، اپنے باغ کی ٹیک کیئر بھی کرنی ہے، اس میں ہم نے پانی بھی ڈالنا ہے، اس میں ہم نے جو ہماری ان پٹ ہو سکتی ہے اچھے طریقے سے ہم نے وہ بھی کرنی ہے. تو ٹائم لگے گا، راتوں رات کوئی چیز نہیں ہوتی، جنریشن ٹو جنریشن یہ جو ہے یہ مشن جاری رہے گا. تو اس کے ساتھ بھی مجھے اجازت دیں. اور یہ ایک ٹاپک تھا چھوٹا سا، لیکن مجھے اس کی تفصیل میں جانا میرا خیال لازمی تھا، کیونکہ ہر بار ہمیں جانا پڑے گا، کیونکہ ہر بار ہمیں یہ دہرانی پڑیں گی تاکہ جو نئی جنریشن ہے ان کے بھی ذہن نشین یہ باتیں ہو جائیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اور اگر میں نے کسی ایسی بات سے کسی کا دل دکھایا تو اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. لیکن حقیقت ہے، اور حقیقت کبھی کڑوی بھی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے. تھینک یو سو مچ.